وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو اللہ کی راہ میں، خواہ ہلکے ہو یا بجل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس اجتماع کی انعقاد کے لیے اور ضلع بھر کے لوگوں کو اس اجتماع میں مدعو کرنے اور یہاں پر جمع کرنے کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہر سطح کے ذمہ داران، ارکان جماعت، ذمہ داران جماعت، خواتین بہنیں اور یوتھ کے ہر سطح کی ذمہ داران نے بھرپور محنت کی۔ ہینڈ بلز کے ذریعے، دعوت ناموں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ضلع بھر کے لاکھوں لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ ضلع رقبے کے لحاظ سے بھی، آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ضلع ہے، اور یہاں دور دراز علاقوں سے آج الحمدللہ ہمارے اور آپ کے دعوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم آج یہ اجتماع یہاں پر کر رہے ہیں، اور آپ کے دعوت کے نتیجے میں الحمدللہ جو لوگ یہاں پر اب تک شریک ہوئے ہیں، جو خواتین بہنیں آئی ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، میں یہاں اجتماع گاہ مسجد کے اندر اور باہر تمام تر انتظامات کے حوالے سے مجھے مناظر الحسن بھائی نے بتایا، رات کو ہم یہاں پر موجود تھے کوئی 10 بجے 11 بجے تک، لیکن وہ تمام کارکنان کہ جنہوں نے رات بھر یہاں پر فجر تک انتظامات میں لگے رہے، اور یہ فجر تک انہوں نے یہ تمام انتظامات، صفائی کا نظام اور آپ کے لیے سہولت کے حوالے سے میں ان تمام کارکنان کا، ذمہ داران کا، کمیٹیوں کا، منتظمین کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اتنے بڑے اجتماع میں یہاں لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کرنے کے لیے بینر بھی لگے ہیں۔ یہاں پر یہ موقع ان لوگوں کو جو ہمارے اجتماع میں آج شریک ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ ہمیں ہدایات ملی ہیں، خالد زمان شیخ صاحب نے بتایا کہ یہ مسجد، اور ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر، اور یہ مسجد یہ تربیت حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، تو یہاں ہر لحاظ سے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں لوگ باوضو بیٹھیں گے، طہارت میں ہوں گے، اور جو کچھ یہاں ہمارے قائدین یہاں پر تعلق باللہ کے موضوع پر جو گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے، اور دیگر موضوعات پر بھی ہوگی، تو اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مومن مسلمان کا شان یہ ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور جب وہ ان سے کوئی برائی سرزد ہوتا ہے تو اس پر نادم ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پچھتاوا ہوتا ہے، اور یہی مومن ہے۔ تو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کارکنان نے بہت بڑے نیکی کا یہ کام کیا کہ بڑے پیمانے پر یہاں پر لوگوں کو اس نشست میں، اجتماع میں لوگوں کے گھروں پہ گئے،
ملاقاتیں کی اور اس کے نتیجے میں آج یہاں لوگ آئے ہیں، اور میرے خیال میں اس اجتماع عام میں آج وہ لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں کہ جن تک ہم بھی نہیں پہنچے، ہم نے بھی کوئی دعوت نہیں دی ہے۔ بڑے پیمانے پر ایسے لوگ موجود ہیں اس ضلع کے اندر، لیکن شاید ان کو اخبارات اور میڈیا کے ذریعے پتہ چلا اور وہ انشاءاللہ ہمارے اس اجتماع میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات محترم، کراچی جیسے شہر میں آج الحمدللہ دیگر اضلاع میں بھی اس طرح کی تربیتی پروگرامات جاری ہیں۔ امیر محترم سینیٹر سراج الحق صاحب کراچی تشریف لا چکے اور وہ انشاءاللہ ٹھیک اپنے شیڈول کے مطابق آپ کے درمیان انشاءاللہ یہاں پر موجود ہوں گے۔ میں ایک ایسے موقع کے اوپر کہ آج ہر جگہ فتنہ اور فساد برپا ہے، اس شہر کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایک تاثر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ شہر دیندار لوگوں کا بھی شہر ہے، ملک کی معاشیت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اور یہ بیدار لوگوں کا شہر ہے۔ امت کے مسائل پر بھی ان کے دل دھڑکتے ہیں، اور جس طرح پورے ملک کے اندر جس طرح ابھی ایک افراتفری کی کیفیت ہے اور ایک تشویش پائی جاتی ہے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے بھی، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے بھی، اور ہمارے بالکل پڑوس میں بھارت کے اندر مسلمانوں کے حالات زار کے حوالے سے بھی، تو ہر محب وطن مسلمان اس کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ آج یہاں پر گفتگو بھی ہوگی، قائدین ہمارے اور آپ کے رہنمائی بھی فرمائیں گے، اور بڑے پرسکون ماحول کے اندر یہ موقع ہمیں مل رہا ہے۔ ذکر و اذکار کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ کراچی شہر میں زندگی بھاگ دوڑ کی ہے، مشینی زندگی ہے، بہت سارے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے ملانے کے حوالے سے بھی کوئی وقت نہیں ملتا ہے۔ تو آج یہ ایک موقع ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ بہت سارے ساتھی وہ وقفے کے دوران انشاءاللہ ایک دوسرے سے باہم مل کر محبت کے انداز میں ملاقات بھی کر سکیں گے، اور ایک دوسرے سے اس اجتماع کے حوالے سے تاثرات کو بھی شیئر کریں گے، اور اصلاح معاشرت کے حوالے سے جو لائحہ عمل ہمیں دیا جائے گا امیر جماعت اور دیگر قائدین کے جانب سے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کی ہماری بڑی ذمہ داری ہے، اور ذمہ دار لوگ یہ جانتے ہیں کہ آج کے اس معاشرے میں اصلاح اور تربیت کے حوالے سے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے نتیجے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو علیل ہیں، بیماری کی حالت میں بھی یہاں پر تشریف فرمائے، نیچے فرش پر بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور لوگ انشاءاللہ جھک در جھک اس اجتماع میں آ رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی محترم جناب محمد حسین مینتی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر کے لیے حائل ہو جاؤ، بس آخری گزارش یہ ہے کہ اس اجتماع میں اس مسجد کے حوالے سے اور یہاں کے مقامی لوگوں نے جس طرح
یہ جو 2-3 دن سے یہاں انتظامات کے حوالے سے اور اس اجتماع کو سجانے کے حوالے سے ہمارے کارکنان کے ساتھ جس طرح تعاون کیا ہے، ہر لحاظ سے تعاون کیا ہے، مقامی آبادی نے تعاون کیا ہے، مارکیٹ کے تاجر برادری نے تعاون کیا ہے، اور آپ یقین جانیں کہ جہاں جہاں ہم اس اجتماع کے حوالے سے گئے لوگوں نے ہمارا استقبال کیا، ہمیں ہار پہنائے، ویلکم کیا اور اجتماع میں آنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ایک بہت مؤثر اجتماع ہوگا اس لحاظ سے کہ ہم اپنا آئندہ لائحہ عمل کے حوالے سے اور دعوت کے حوالے سے بھرپور کام بھی کر سکے، لوگوں کی خدمت کے حوالے سے، امت کے مسائل کے حوالے سے، کراچی شہر کے مسائل اور معاملات سے بھی جماعت اسلامی کبھی غافل نہیں رہی، لا تعلق بھی نہیں رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس شہر میں اگر ایوانوں کے اندر جماعت اسلامی اس لحاظ سے نہیں ہے، لیکن ایک توانا آواز اس شہر کے حوالے سے، شہر کے مسائل پر جماعت اسلامی کی آواز موجود۔ آج اس شہر کے یہ محمد حسین محنتی صاحب جو قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، یہ کراچی کے سرزمین ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی زرخیز ہے، اس مٹی میں بڑی جان ہے، لیکن ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ یہاں بڑے مسائل کا بھی ہم نے جس طرح اس پر کمپین چلائی، جس طرح عوام کے پاس ہم پہنچے، الحمدللہ اس میں بہت حد تک ہمیں کامیابی ملی ہے کہ الیکٹرک کی مافیا کے خلاف، نادرا کے مسائل کے اوپر ہم نے ایک بھرپور مہم چلائی ہے، پانی کی فراہمی کے حوالے سے بھی۔ آج ہم سلمان فارسی مسجد کے اندر موجود ہیں، امیر صبح یہاں تشریف فرما ہے، اس اجتماعات کے حوالے سے، انتظامات کے حوالے سے نمازیوں کے لیے، وضو کے لیے ہم نے ٹینکر منگوائے ہیں۔ یہ بالکل قریب چند آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر، اور یہاں قریب پمپنگ اسٹیشن تو موجود ہے، لائنیں موجود ہیں، ہر ڈیم میں پانی موجود ہے، لیکن مساجد میں پانی نہیں۔ تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں، میں آخری بات یہ کہ ہم امیر جماعت اسلامی پاکستان تشریف لائیں گے، اس لیے کہتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل اگر ہے تو وہ اسلامی پاکستان میں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے۔ اسلامی پاکستان بنے گا تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، اسلامی پاکستان بنے گا تو خوشحالی آئے گی، اسلامی پاکستان بنے گا تو امتی مسلمہ کے حوالے سے پھر ملک کا وزیر اعظم مسلمانوں کی نمائندگی اور مسائل کے حوالے سے وہ کسی ملیشیا اور کوالالمپور میں ہونے والا اجتماع سے کوئی اس کو نہیں روکے گا، وہ پھر ڈکٹیشن نہیں لے گا، وہ امریکہ کی غلامی نہیں کرے گا، اور وہ اس طرح کے مسائل میں بھی یہ تمام تکالیف اور مشکلات بھی دور ہوگی، اور اس میں لوگوں کی زندگی میں ایک برکت کا نظام آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خوشحال پاکستان بنانے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، مل کر باہم متحد اور متفق اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو بلایا کہ ہمارا ساتھ دو۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اسلامی نظام کی برکات کے حوالے سے، اور یہ ملک بنا ہے کلمے کی بنیاد پر، یہ ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، اس لیے ہم مسلمانان پاکستان اور اس ضلع کے ہزاروں لوگوں کو یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بھرپور مہم چلائی ہے۔ ابھی راستے میں ہم آ رہے تھے، بڑے پیمانے پر ہمارے کارکنان نے جس طرح محنت کی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے نظم ان کارکنان کا جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس اجتماع کو بھرپور بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، لوگوں کو یہاں سہولتیں دینے کے حوالے سے جس طرح انہوں نے محنت کی ہے، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عظیم اجر عطا فرمائے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 3-4 گھنٹے یہاں آپ پورے منظم انداز میں، پرامن انداز میں، ذکر و اذکار کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز بھی یہاں ادا کریں گے،
یہ انشاءاللہ یہاں پر آپ کے لیے زہرانے کا بھی انتظام ہے۔ تو میں تمام مقامی افراد، برادری اور نوجوانوں کا بطور خاص میں شکر گزار ہوں۔ میں یوتھ کے صدر انعام الرحمان سے بھی کہوں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں، انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بھرپور استقبال امیری جماعت کا یہاں ضلع غربی میں ہوگا۔ اس کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہے وہ موجود ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کوششوں کو کامیاب فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قربت کا شرف Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.